ان کا نام میں بیچ نہیں سکتی، ان کے نام کو کیش نہیں کروا سکتی، ٹھیک ہے. وہ عوام کے شاعر تھے. ان کا جو کلام ہے انہوں نے جدوجہد کی، یہ عوام کے لیے کی، اور مزدوروں کے حق میں لکھا، کسانوں کے حق میں لکھا، خواتین کے حق میں لکھا. اور انہوں نے بھی کبھی آج تک نہیں مانگا، نہ میں نے مانگا. میری والدہ اور میری والد صاحب کو دینے کی عادت تھی، خیال کرنے کی عادت تھی، رشتہ داروں کو سیٹ کیا. جب سے ان کی ڈیتھ ہو گئی، والد صاحب کی حالات برے ہو گئے، تو انہوں نے پھر اپنا ملنا کیا، دیکھنا کیا، بات کرنا بھی چھوڑ دیا، ملنا بھی چھوڑ دیا. آپ بیٹا بن کے سارا کچھ کر. تو پہلے جیلوں میں رہتا میں، تو مجھے تو پہلے پولیس پکڑ کے بند کر دیتی ہے. میں مر بھی گئی تو مجھے یہ یقین ہے کہ میری بیٹی جو ہے وہ میری باقی بچوں کو اپنے ساتھ رکھے گی. میں نے کبھی آج تک کسی سے کوئی امداد نہیں لی، کوئی اپیل نہیں کی، اور مجھے کچھ نہیں چاہیے. مجھے صرف میرا گھر ٹھیک کروا دیں اور مجھے کچھ نہیں چاہیے. انسان کے پاس چھت ہی ہوتی ہے رہنے کے لیے. حبیب جالب صاحب سے ملنے کے لیے بے نظیر بھٹو آیا کرتی تھی. نور جہاں ان کے ساتھ، میں نے پکچر بھی دیکھی، ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں بالکل. جی جالب صاحب، میں خود بی بی بے نظیر صاحبہ، ہماری بہن، ہم لوگوں کے جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو ہمارے گھر میں یقین کریں ہاں سوگ کا سما تھا. ہم لوگوں نے کھانا نہیں کھایا تھا. ہم لوگوں ساری بہنیں ہمارے ساتھ، تو وہ ایسے پیار کرتی تھی جیسے ہماری وہ سگی بہن. میں ان کو خود ریسیو کرتی تھی. فیض صاحب نے ایک جگہ پہ یہ بھی کہہ دیا تھا کہ جالب تمہاری قربانیاں مجھ سے بہت زیادہ ہو گئی ہیں، اب تمہارے سامنے آتے ہوئے شرم آتی ہے. السلام علیکم. ٹی وی ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان زہا راشد. حبیب جالب جو ایک بہت بڑے شاعر تھے، بہت ان کا نام تھا، لوگ ان کے بہت مداح تھے، بہت پسند کرتے تھے، اور ان کا مقصد بہت ہی بڑا تھا. بے نظیر بھٹو، نور جہاں، سب ان کا انتظار کرتے تھے ان سے ملنے کے لیے. بہت جلدی چلے گئے، لیکن اب اس وقت ان کے گھر کے کیا حالات ہیں، ان کی بیٹیاں کس طرح اپنی زندگی بسر کر رہی ہیں، گھر کس طرح چل رہا ہے، کون انہیں سپورٹ کر رہا ہے، اتنے برے حالات کیوں ہیں، اس سب پہ بات کرنے کے لیے آج ہم ان کی بیٹی کے پاس موجود ہیں. ہم ان کے گھر آئے ہیں، اور ان کی بیٹی کا نام ہے طاہرہ حبیب جالب. ان سے جانتے ہیں کہ گھر کے اتنے برے حالات کیوں ہیں، آخر کیوں کوئی سپورٹ نہیں کر رہا، اور کیوں جو ہے اس سٹیج پہ اب پہنچے ہیں. حالانکہ حبیب جالب صاحب کا بہت بڑا نام تھا، لیکن اتنے برے حالات کیوں ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، بہت شکریہ آپ تشریف لے کے آئیں. اچھا، مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں کہ حبیب جالب بہت بڑا نام ہے، لوگ ابھی بھی انہیں یاد کرتے ہیں، ان کی شاعری پڑھتے ہیں، لیکن اتنے برے حالات اب. دیکھیں جی، نو ڈاؤٹ حبیب جالب صاحب کا بہت نام ہے اور رہتی دنیا تک رہے گا انشاءاللہ. الحمدللہ کسی چیز کی خواہش نہیں ہے، کچھ اپیل نہیں کی امداد کے لیے. جالب صاحب نے کسی سے کچھ مانگا نہیں، اور اگر وہ بہت ساری آفرز ان کو ہوئیں ان کی زندگی میں، اگر وہ ایکسیپٹ کر لیتے، لے لیتے، تو آج ہم اس حالت میں نہ ہوتے. اور اگر وہ دوسری بات میں یہ بھی کروں کہ اگر وہ یہ ساری چیزیں ایکسیپٹ کر لیتے، آفرز لے لیتے، تو آج ان کی اتنی عزت بھی نہیں ہونی تھی. اور آج اب جہاں پہ آئی ہیں میرے پاس میرا انٹرویو کرنے کے لیے، آج شاید نہ آتی ہیں آپ. تو ہم لوگ مجھے نہ تو کسی سے کوئی اپیل کرنی ہے، نہ امداد چاہیے مجھے. ہاں یہ ضرور میں یہ کہوں گی کہ میرا گھر جو ہے ہم لوگوں کو عادت ہو چکی ہے. مطلب نہ کوئی اچھا کبھی سوچا ہے کہ ہمیں کوئی آسائشیں ہمیں ملنی چاہیے، ہمیں ہمارے حالات بہت زیادہ اچھے ہونے چاہیے. میں نے یہ بہت ساری باتیں میں نے بہت سارے لوگوں سے سنی ہیں کہ بہت لیوش زندگی گزار رہے ہیں، بہت اچھے طریقے سے رہ رہی ہیں، ان کے پاس بڑا پیسہ ہے، یہ ہے وہ ہے. تو دیکھیں، میں جالب صاحب کی جب سے ڈیتھ ہوئی، میں تب سے ہی محنت مزدوری ہی کر کے اپنے گھر کو پال رہی ہوں. چھوٹا بھائی وہ ایک پھٹے کے اوپر اس نے مزدوری کی، مرغی کاٹی، 10 سے 12 سال اس نے اس پھٹے کے اوپر کام کیا. بہت مشکل ہوتا ہے بدبو میں رہنا. تو اس نے 400 300 400 وہ دہاڑی لے کے آیا کرتا تھا. اور میں ایک ڈرائیونگ سینٹر پہ، میں نے بہت سارے ڈرائیونگ سینٹرز میں میں نے جاب کی. 200 روپے تب میں لیا کرتی تھی ایک لڑکی کو سکھانے کے 10 دن کے. اور میں نے پی سی او کے اوپر 2 سال میں نے وہ پی سی او چلایا. پھر میں اب کریم چلاتی رہی ہوں، اوبر چلاتی رہی ہوں، ان ڈرائیو آج چلا رہی ہوں.
اب تک چلا رہی ہوں. آپ ان ڈرائیو چلا کے اب اپنا گھر کو سپورٹ کر رہی ہیں. جی میں ان ڈرائیو چلا کے اپنے گھر کو سپورٹ کرتی ہوں اور میں پک اینڈ ڈراپ بھی دیتی ہوں. میں ڈرائیونگ بھی سکھاتی ہوں لیڈیز کو. مجھے کوئی ایک آدھا ایڈمیشن ہو جائے تو وہ مجھ سے ڈرائیونگ بھی سیکھتی. میں ڈرائیونگ بھی سکھاتی ہوں اور ایک نجی کمپنی میں جاب بھی کرتی ہوں. تو یہ دیکھیں بات یہ کہ میں محنت اس لیے کرتی ہوں, اتنا کچھ کر رہی ہوں تو اپنے باپ کی عزت کو دیکھتے ہوئے. اچھا میم مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح وہ ان کا اتنا بڑا نام تھا تو کوئی رشتے دار وغیرہ کوئی آپ کے پاس نہیں آتا آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے؟ دیکھیے جی, جالب صاحب جب زندہ تھے, میری والدہ میری اماں ابا جب زندہ تھے تب سارے لوگ سب آتے تھے, کھلایا اور ان کا اپنا خرچہ بھی کرتے تھے, گھر ان کو راشن بھی دیتے تھے. ہماری والدہ ہمیں کہتے تھے کہ اپنا بیٹا یہ آپ کی بہنیں ہیں, ان کا خیال کرنا ہے. ہاں آپ ہمارے جو کپڑے ہوتے تھے وہ ہم لوگ ان کو بھی دے دیا کرتے تھے اور ہم لوگ مطلب مل کے پہنتے تھے. تو تب وہ آتے تھے, رہتے تھے, کھاتے تھے اور لے کے بھی جاتے تھے. تو پھر ہم لوگوں نے بھی کہا, یہی سوچا کہ ٹھیک ہے بھائی یہ اب ایک چیلنج ہے میرے لیے. تو میں نے وہ جو اپنے ماں باپ کے بچے ہیں وہ میں ان کی ماں بن گئی. اب میری بڑی بہن ہے, چھوٹی بہن ہے, بھائی ہے, تو میں ان کو پال رہی ہوں, ان کو دیکھ رہی ہوں. ان کی شادیاں بھی میں نے کی اور ان کی شادیاں کامیاب نہیں ہو سکیں. کچھ رشتہ دار لالچی تھے, لالچی نکلے اور ان کو ڈائیورس ہو گئی. وہ میں تو ان کو نہیں نکال سکتے. پھر بھی آپ انہیں ماں باپ بن کے پال رہے ہیں. اچھا میم مجھے یہ بتائیں کہ جب حبیب جالب صاحب کو آفرز ہوتی تھی تو کوئی ایک بھی آفر وہ اگر قبول کر لیتے تو آپ لوگ آج اس حالات میں نہ ہوتے. وہ ظاہر ہے ان کے پاس پیسے تو ہوتے ہوں گے, تو کوئی پراپرٹی وغیرہ اس طرح کی کوئی چیز انہوں نے نہیں بنائی؟ انہوں نے دیکھیں جی, اگر وہ پراپرٹی بنا لیتے یا وہ بینک بیلنس بنا لیتے یا زمینیں ان کے پاس ہوتی تو وہ سارا کچھ ضبط ہو جاتا. ٹھیک ہے, اس لیے انہوں نے بنائی نہیں. تو ایک یہ جو گھر ہے, یہ جالب صاحب کا ایک مشاعرہ ہوا تھا جس میں جالب صاحب کے سارے دوستوں نے مطلب بیٹھ کے بات کی کہ جالب تو اپنے بیوی بچوں کے لیے کچھ کرتا نہیں ہے, بناتا نہیں ہے, تو ہم کیوں نہ ان کے مشاعرے کے اوپر ایک ٹکٹ لگا دیں. انہوں نے مشاعرے کے اوپر ٹکٹ لگا دی اور اس مشاعرے سے جو پیسے اکٹھے ہوئے 96,000, تو ان پیسوں سے جالب صاحب کو بتائے بغیر, پھر بعد میں بتایا بھی کہ پیسے ہم جالب صاحب آپ نے تو اپنی بیوی بچوں کے لیے کرنا نہیں تھا, تو ہم نے آپ کے مشاعرے میں کافی سارے لوگ آتے, اس وقت وہ 50,000 کے قریب, لاکھ کے قریب جالب صاحب کے مشاعرے میں لوگ آتے تھے. تو اس مشاعرے میں 96,000 اکٹھے ہوئے. تو جالب صاحب کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ میرے نام پہ پھر آپ نے کوئی جگہ نہیں لینی تو فائدہ بھی کوئی نہیں ہے, کیونکہ یہ اگر میرے نام پہ کوئی جائیداد, کوئی بینک بیلنس کچھ بھی ہوگا وہ ضبط ہو جائے گا. تو میری بیوی کے نام پہ وہ یہ جو جگہ تھی ایک نال کی, یہ والدہ کے نام پہ تھی. 10 مرلے کا پلاٹ بیچ کر یہ مکان بنایا اور یہ والدہ کے نام پہ تھی, اور پھر والدہ صاحبہ نے یہ مجھے گفٹ کر دیا آپ کے نام؟ ہاں, وہ انہوں نے مجھے یہ کہا تھا. بڑی ایک اچھی بات ہے کہ انہوں نے آپ کے نام پہ کیا, ورنہ رشتہ داروں کا پتہ نہیں چلتا, وہ یہ بھی کھا جاتے پھر. ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے. بہت کوششیں کیں لیکن میں اپنے بہنوں سے, بھائی سے, اپنے باپ سے, اپنی ماں سے مجھے بہت زیادہ پیار ہے. میں نے اپنے لیے ذاتی اپنے لیے میں نے کچھ نہیں کیا. میں نے شادی بھی نہیں کی, اپنے بہن بھائیوں کے لیے نہیں کی, بہنوں کے لیے نہیں کی. ان کو کس نے پالنا ہے, ان کو کس نے دیکھنا ہے, میری ماں کو کس نے دیکھنا ہے, ان کی بھی میں نے خدمت کی. یہ میں بڑی خوش نصیب ہوں کہ میں اپنے ہاں. میں مجھے یہ بتائیں کہ کل یہاں پہ حامد میر کے بھائی فیصل میر جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے, وہ آئے تھے یہاں پر, تو انہوں نے یہ کہا کہ اس سب پورے گھر کی مرمت میں کراؤں گا, تو کیا ایسا ہے؟ جی بالکل, یہ میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی اور میں بتانا چاہوں گی آپ کے چینل کی توسط سے کہ وارث میر صاحب کے وہ صاحبزادے ہیں اور میرے محترم بھائی ہیں. وہ خود تشریف لے کے آئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ, پیپلز پارٹی کے وہ لیڈر ہیں. انہوں نے خود آ کے یہ ذمہ داری ساری اپنے سر پہ لی ہے کہ میں خود اپنے پاس سے یہ سارا گھر کا جو ہے میں کروں گا.
اچھا میں دیکھ رہی ہوں یہ جو زمین بھی ہے یہاں پر وہ بھی اندر اندر گئی ہوئی ہے اور سیمنٹ باہر لگا ہوا ہے، یہ آپ لوگوں نے خود کیا ہوا ہے؟ یہ سارا کچھ ہم نے خود کیا ہے. دیکھیں مہنگائی بہت زیادہ ہے. ہم لوگ جو کماتے ہیں بل جتنے آتے ہیں، وائرنگ ساری، بجلی کی وائرنگ، پانی کی وائرنگ، گیس کی ساری، سب خراب ہے، ختم ہے. بل جو ہے جو ہم لوگ کماتے ہیں وہ بلز ہم لوگ جمع کروا دیتے ہیں، اور کچھ کھانے پینے میں لگ جاتا ہے. کھانے پینے کا بہنیں بیمار ہیں، میں خود بیمار ہوں، میری میڈیسن وغیرہ، ان کی میڈیسن میں نے کرنی ہوتی، بھائی نے کرنا ہوتا ہے. یہ ساری توڑ پھوڑ جو ہم نے سفیدی تک ہم لوگوں نے خود کی ہے. سب کچھ مزدوروں کے پیسے نہیں افورڈ کر، ہم نہیں کر سکتے. سیدھی بات، ہم لوگوں کو باہر کیا بتائیں کسی کو. بالکل. ورنہ پھر یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ شاید نشر کر رہی ہے، پیسے لینا چاہتی ہے، امداد چاہتی ہے. بالکل بھی وہ گھنٹوں گھنٹوں جالب صاحب کے انتظار میں ڈرائنگ روم میں بیٹھی رہا کرتی تھی. میں چائے بنا کے لیے ان کے لیے لے کے آیا کرتی تھی جالب صاحب کے پاس. مشیر، سفیر، سب لوگ جالب صاحب کو ملنے کے لیے آیا کرتے تھے. نواز شریف صاحب ان کی ڈیتھ پہ آئے. انہوں نے کافی سارے لوگوں کو بھیجا بھی کہ کچھ ایسی نظمیں جو تھیں وہ جالب صاحب وہ ایک آدھا شعر جو ہے وہ مطلب نہ لکھیں، واپس کر لیں. تو جالب صاحب نے کہا تھا کہ میں جو لکھ دیتا ہوں وہ عوام کی امانت ہوتی ہے، وہ واپس نہیں ہو سکتا. نور جہاں کے ساتھ بھی ان کی ایک پکچر ہے. ہاں جی بالکل. نور جہاں بہت لائک کرتی تھی جالب صاحب کو. بہت سارے بہت بڑے نام ہیں ان کا ملنا جلنا. فیض صاحب ان سے بہت پیار کرتے تھے. تو آپ کے پاس ابھی بھی ان کی تحریریں موجود ہیں جس طرح وہ لکھتے تھے جن پیپرز پہ؟ اپنا ان کا جو ہے نا جو پورا کلام ہے ان کی کلیات حبیب جالب، ان کا جو 25% کلام ہے وہ سارا اکٹھا کر کے ایک اپنا کتاب کی صورت، ایک کلیات کی صورت وہ چھپوایا میں نے. اور جالب صاحب کی جو آخری آرام گاہ ہے وہ اس کے اوپر میں کام کرواتی رہتی ہوں. اور ان کے نام پہ روڈ منسوب کروایا. فیصل آباد کوہ نور مل میں وہ مزدوری کرتے تھے، وہاں کی روڈ میں نے منسوب کروائی. بہت لڑی، بہت پروٹیسٹ کیے، اپلیکیشنز دی میں نے، تو ان کے نام پہ روڈ منسوب کروایا. وہ ایک ایسے انسان تھے جن کا نام ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اور لوگ انہیں پسند بھی بہت کرتے ہیں اور ابھی تک ان کے مداح ہیں. مجھے لاسٹ پہ یہ بتائیں کہ آپ لوگوں سے کیا کہیں گی جو لوگ آپ کے اوپر تنقید کرتے ہیں اس سب کے بعد بھی؟ یہ شکر ادا کر رہی ہوں کہ لوگ، میڈیا، صحافی، اینکر سارے آ رہے ہیں اور وہ خود گھر چیک کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، گھر کی حالت بھی دیکھ رہے ہیں اور مجھ سے بات بھی کر رہے ہیں اور وہ سارا اندازہ لگا رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ صحافی اور اینکرز جو ہے ان کی آنکھ بہت تیز ہوتی ہے. اور میں یہ کہوں گی کہ حبیب جالب صاحب عوام کے شاعر تھے. ان کا کلام، انہوں نے جد و جہد کی، ان کی خدمات وہ ساری عوام کے لیے تھی. انہوں نے اپنی بیوی بچوں کو اگنور کیا، مطلب ان کے اچھے مستقبل کے لیے نہیں سوچا. ہم لوگوں کو کوئی گلہ بھی نہیں ہے. ہم لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آج بھی جالب صاحب کی عزت ہے، نام ہے. تو انہوں نے کسی سے کچھ لیا نہیں، بکے نہیں، آگے کسی کے آگے ہاتھ نہیں کیا. اور میں بھی کسی سے کوئی امداد نہیں چاہتی، بس کام چاہتی کہ وہ خود اپنی ذمہ داری اس کو سمجھیں، وہ خود اپنی نگرانی میں آ کر یہ کام سارے کروائیں. اور فیصل میر صاحب کا میں ایک دفعہ، پیپلز پارٹی کا میں ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے اپنے سر پہ یہ ذمہ داری لی ہے کہ وہ خود اپنے پاس سے یہ سارا کام کروائیں گے. بہت شکریہ میم، اللہ آپ کو ہمت دے، طاقت دے اور جلد از جلد آپ کی یہ ساری پریشانیاں دور کرے. جی تو ناظرین، اسی کے ساتھ اپنی میزبان زحا کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.